خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور ہاتھا پائی، ارکان کے درمیان لاتیں اور گھوسے چل گئے، اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر مکے برسائے۔ پی ٹی آئی کے نیک محمد اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے رکن اقبال وزیر میں جھگڑا ہوا۔ اقبال وزیر نے نیک محمد پر افسر کی تعیناتی کے لیے رشوت لینے کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی گاڑی پر حملہ صوبے پر حملہ ہے اور یہ حملہ وفاق پر کیا ہے۔ اندازہ ہو گیا تھا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کے پی ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران آئی جی اسلام آباد میرا فون لے گئے۔ یہ تلاشی لیتے رہے۔ چھاپے کے دوران 4 گھنٹے کے پی ہاؤس میں تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو دھاوا بولیں گے۔ اور ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس کے بعد مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی وجہ سے 190 ارب روپے روزانہ کا نقصان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جو لوگ ہڑتال یا احتجاج کی کال دیتے ہیں وہ بھی سوچیں کیا نقصان ہوتے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ ہڑتالوں اور احتجاج سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستانی بہن بھائی ایسے کسی عمل کا حصہ نہ بنے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ عوام کو مزید ریلیف کے لیے آئی پی پی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ معاشی استحکام کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ روپے کی قدر میں بہتری اور مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ حکومت نے ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مقصود رضامندی ظاہر کی ہے۔ آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی تھی۔ کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ نون میں درج کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، بیرسٹر سیف، اعظم سواتی اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد نامزد۔ مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق عامر مغل کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبدالحمید کو تشدد کا نشانہ بنایا، گولیاں چلاتے ہوئے کانسٹیبل کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بڈانا لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک کے پی ریسکیو کی 17 گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ ذرائع کا کہنا ہے ریسکیو کی گاڑیاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے قافلے کے ساتھ آئی تھیں۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا الیکشن ایکٹ کی منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نشستوں سے متعلق ابہام ختم ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریر کیا ہے جس میں خواتین اور غیر مسلم ارکان اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر اظہار تشویش کیا گیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کیوں لگی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وجہ بتا دی۔ کہا پی ٹی ایم نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں پر حملے کیے، انہیں بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ پی ٹی ایم کا کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق ثابت ہوا۔ پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے بھی ساتھ دیتے تھے جو کالعدم ٹی ٹی پی کے ہیں۔ سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی۔ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ پی ٹی ایم کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں،
किसी भी तंजीम को सबूतों की बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जाता है। पीटीएम को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना अब ममनू है। खैबर पख्तूनख्वा से सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है, फंड्स नहीं दिए जा रहे, पंजाब भी हमारा है, वहाँ जाते हैं तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे और ना ही झुकेंगे, अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। शिबली फराज ने गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहते हैं वज़ीर आला केपी ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। डी चौक एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा इस वक्त मुफाहमत कौमी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में नए इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात। जियो फेंसिंग के बाद सिंध और बलूचिस्तान से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त शाहफाहद के नाम से हुई। हमले में इस्तेमाल डबल केबिन शाहफाहद के नाम पर रजिस्टर्ड है। धमाके के रोज शाहफाहद दोपहर 12 बजे होटल से चेकआउट कर गया था। आईजी पंजाब ने गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। कोयटा में सिविल सोसाइटी का कराची में चीनी शहरियों पर हमले और तरक्की दुश्मन अनासिर के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा। कराची में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है दहशत गर्दी का खात्मा और बलोच नौजवान तरक्की चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग तुर्की की कंपनी की बोली तकनीकी तौर पर मंजूर। ज़राए का कहना है बिड्स जमा करा दी गई हैं। तुर्की की कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा बोली दी। 2 कंपनियों के नुमाइंदों के ताखीर से आने पर उन्हें तकनीकी तौर पर आउट कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तान के अवाम के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका खुशहाली और तरक्की के विजन पर गामजन हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुश्किलात का सामना है। अलीमा खानम और अज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बानी पीटीआई की बहनों को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और शानदाना गुलजार को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें तो मुल्क और आवाम के लिए बेहतर होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करने तक मामला ठीक नहीं होंगे। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आसम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी पीटीआई पर जेल सहूलतों के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, काले सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती और इक़दाम कत्ल समेत 12 दफात शामिल। 2 से 2,500 नामालूम कारकुन भी नामजद। मुकदमे में कहा गया है बानी पीटीआई के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मावनत की। पंजाब में इज्तमाई शादियों के सबसे बड़े प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ जमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत हुए ज़लज़ले को 19 साल बीत गए। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट में दुआया तकरीब। जाँ बहक अफराद की याद में शम्में रोशन की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 73,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा-ए-दिल बने। सदर आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा ज़लज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने हमेशा अपनी बहादुर अवाम की मदद से तमाम आफात का मुकाबला किया है।
پولیو وائرس پنجے گاڑنے لگا، مزید 4 کیسز سامنے آ گئے۔ سندھ میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 1 پولیو کیس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 32 ہو گئی۔ پولیو سے متاثرہ 2 بچوں کا تعلق جیکب آباد اور 1 کا ملیر سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل کے 22 ماہ کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ سندھ کے علاقے کاچو میں خناق سے 2 روزہ میں 4 بچے دم توڑ گئے۔ ڈی ایچ او کا کہنا ہے خناق میں مبتلا متعدد بچوں کو دادو سے کراچی ریفر کیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے نتائج منسوخ ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ میڈیکل کالجز میں داخلوں سے محروم امیدواروں کا کراچی میں احتجاج، نتائج فوری منسوخ کرنے کے لیے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی۔ 4 میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر 2 گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ سے 3 افراد قتل، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے فریقین پیشی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس آئے تھے۔ بلوچستان میں اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ صوبے میں 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول میں لانا ہمارا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے انہیں اسکالرشپ دی جائے گی۔ کراچی پھر گرمی کی لپیٹ میں، شہر میں سمندری ہوائیں معطل، درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، گرمی کی شدت 42 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ بحیرہ عرب میں ممکنہ طوفانی صورتحال، این ڈی ایم اے کے مطابق اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں سسٹم کے پاکستان کے ساحلوں سے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔ ایران کی عسکری صلاحیت کو سنجیدہ لیں، سی آئی اے چیف کا اسرائیل اور امریکہ کو مشورہ۔ ولیم برنس کا کہنا تھا ایرانی حملے کے نتیجے میں کچھ حد تک ایران کی فوجی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی عسکری صلاحیتوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ غزہ مذاکرات میں شامل رہنماؤں کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہو گیا۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملے، غزہ میں 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید، جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور اسکولوں پر بمباری میں 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کے البریج کیمپ پر بھی فضائی حملے میں 12 فلسطینی شہید، خان یونس، دیر البلح اور الشاطی کیمپ پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت 17 افراد شہید ہو گئے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اصلاحات کے ذریعے تاریخی ناانصافیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، اقوام متحدہ کا نظام اس کے چارٹر پر عمل سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ یو این چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا حل نہ ہونا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیور کشمیریوں نے بی جے پی کا غرور خاک میں ملا دیا، بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست، کانگریس اور فاروق عبداللہ کے انتخابی اتحاد نے میدان مار لیا۔ ہندوستان ٹائمز کا دعویٰ ہے عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ریاست ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی جاری، بی جے پی 50 نشستوں کے ساتھ آگے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان 556 رنز بنا کر آؤٹ، دوسرے دن آغا سلمان نے بھی سینچری داغ دی۔ ساؤتھ شکیل 82 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے، نسیم شاہ 33 اور محمد رضوان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ دوسرے دن کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 1 وکٹ پر 96 رنز بنا لیے، واحد وکٹ نسیم شاہ کے حصے میں آئی۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ورسٹائل اداکار مظہر علی علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مظہر علی پھیپھڑوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے کراچی آئے تھے۔ مظہر علی کے مشہور ڈراموں میں حالہ، عروسہ اور افشاں شامل ہیں۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری، آج پاکستانی تھیٹر پلے کلیف پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز کامیڈی تھیٹر پلے سوسائڈ انکارپوریٹڈ پیش کیا گیا۔ شائقین نے فنکاروں کی اعلیٰ کارکردگی اور طنز و مزاح کو خوب سراہا۔ ڈرامے میں سنجیدہ موضوعات کے ساتھ ساتھ مزاح کو بھی شامل کیا گیا۔